آپ کے دوست مالکان بیٹھے ہیں، وہ جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ سینسر کرنا ہے، یہ چلانا ہے، یہ نہیں چلانا، تو وہ تو اپنی مرضی سے چلتا ہے نا. ہماری مرضی پہ تو چینل کچھ نہیں چلاتے ہیں، اور چینلز جو ہیں ان کے پاس اپنے صحافی ہیں جو تحقیق کرتے ہیں. اگر ہم کوئی بات غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسری پارٹی کا ورشن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ کی ہے، اربوں روپے کے اشتہار آپ دیتے ہیں اور منفی پروپیگنڈا ہم چلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. سلام ہے جناب تواڈے اس پروسیس آف تھنکنگ نو بھی سلام ہے کہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے پہ. انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے مطالبے سے پہلے ہی دیکھیں آپ نے جو ابھی بات کر دی ہے، آپ کی نیت کا اندازہ ہمیں ہو گیا ہے کہ آپ اس چیز کو زیادہ آگے نہیں لے جانا چاہتے یا آپ کیسے لگانا چاہتے ہیں. اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا تحریری جواب دینے کے لیے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. وہ کمیٹی آپ نے بنا دی ہے، جواب آپ نے جو دینا ہے، آپ کی آج کی پریس کانفرنس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ نے کس قسم کے جواب دینے ہیں. ہم تو آپ کو واضح کہنا چاہتے ہیں کہ آپ قاتل حکومت ہیں، آپ قاتل حکومت ہیں، اور آپ کے ہاتھ پاکستانی معصوم ناحق شہریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا اس کو، اور ان کا انصاف ہم لیں گے، یہ قوم لے گی، یہ انصاف ہوگا. یہ حکومت کے شسکے جو ہیں یہ آج ہیں، کس وقت وقت تبدیل ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، کس وقت آپ کے ساتھ کیا ہو کوئی پتہ نہیں لگتا. تحریک انصاف نے شہداء کی تمام تصویریں، تمام قوائف ایک دفعہ نہیں سینکڑوں درجنوں دفعہ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. یہی اس ہال میں بیٹھ کے مجھے یاد ہے جس وقت شہداء کی تعداد جو تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ بہت سے دوست یہاں پہ موجود تھے، 12 تھی. یہی ہم نے ان کی تصویریں، ان کے ایڈریسز، ان کے شناختی کارڈ، کیونکہ اس وقت تک ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی ہم نے آپ کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ شیئر کی، پوری دنیا کے سامنے کی. جس دن میں نے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کی اس دن ہمارے پاس تفصیلات کچھ زیادہ آ گئی تھیں. ان کے ساتھ ہم نے بہت سی جگہوں پہ زیادہ چیزیں جو ہے ان کے ساتھ شیئر کی. ہمیں کہا جاتا، ہمیں ایران صاحب نے کہا پوسٹ مارٹم نہیں دے سکے. ایک ہی پوسٹ مارٹم ہو سکا جو وہاں پہ بھگدڑ اور جو پہنچال مچا ہوا تھا. اس دن وہاں پہ لوگ ہسپتالوں میں جاتے تھے اور گرفتار ہو جاتے تھے. یہ جو ہمارا 13واں شہید یہاں آ کے شہید ہوا پشاور، وائی واز ہی ان پشاور؟ وہ کیوں پشاور میں تھا؟ رہنے والا وہ اٹک کا تھا، گولی اس کو وہاں پہ لگی، وائی واز ہی مطلب، اور وہ کوئی بہت غریب آدمی نہیں تھا جو خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی خیراتی علاج ہو رہا تھا اس کا. نو، وہ پشاور میں اس لیے تھا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ انجرڈ تھا، وہ زخمی تھا، اس کو بلٹ وونڈ تھا، اس کو خدشہ تھا کہ پنجاب کے اسپتالوں میں سے وہ گرفتار ہو جائے گا. وہ اس لیے پشاور آیا اپنے پختون بھائیوں کے پاس کہ یہاں پہ اس کو جو ہے وہ شیلٹر ملے گا. وہ کسی سرکاری اس میں نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا. وہ اور اس طرح کے درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ہیں جو گولیاں کھانے کے بعد بھی اپنے اپنے ضلعوں میں چھپ گئے، کیونکہ اس شام کو ایمبولینسز یہ کہتی تھی. ابھی 2 دن پہلے ایک سیشن ہوا، جو لوگ زخمی ابھی پشاور کے ہاسپٹلز کے میں ہیں، ان کے ساتھ میرا اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا. انہوں نے بتایا کہ ہمیں انہوں نے ایمبولینس والوں نے کہا کہ تمہیں راستے میں اتار دیں گے، اگر ہم تمہیں لے گئے وہاں پہ تو تم وہاں سے گرفتار ہو جاؤ گے. اور جتنے لوگ گئے وہاں سے اسپتالوں سے گرفتار ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں وہاں ہمارے بندوں کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا تھا؟ جس انیس شہید ستی کا پوسٹ مارٹم ہوا کیوں ہوا کہ آس پاس ستی برادری اور بہت سے لوگ ان کے حلقے کے موجود تھے. انہوں نے وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے. پوسٹ مارٹم ہوا، ایک سادہ خالی کاغذ کے اوپر لکھ کے دے دیا کہ جی پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے. اس کی فیملی عدالت میں گئی کہ پوسٹ مارٹم کی آفیشیل رپورٹ جو ہے وہ کی جائے. آج بھی عدالت میں موجود ہے. آپ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. MLC کے لیے بھی وہ گئے. آپ کا خیال ہے کہ جب آپ گولیاں لگے ہوئے زخمی لوگوں کو گرفتار کر کے اٹھا کے زندان میں پھینکنے کی سازش کر رہے تھے تو اس وقت لوگ MLC کے لیے ان ہسپتالوں میں جاتے؟ آپ نے تو ہسپتال بند کر دیے تھے. یہاں پہ آن ریکارڈ بہت سے لوگ ہیں، ڈاکٹرز موجود نہیں تھے اور ہسپتالوں کو کارڈن کیا ہوا تھا. وہ جو ایک آدمی اپنا پوسٹ مارٹم کرا سکا، آپ نے اس کی بھی رپورٹ نہیں دی. اس کے لیے ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں، میں آپ کو بالکل بتا دوں عدالت میں گئے. اور اس کے مدعی کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ 22A والے کے ساتھ آپ نے اس شہید کے بھائی کو، پولیس جو لائن میں کام کرتا تھا، آپ نے اس کو وہاں سے امتیاز بٹ DSP، میں نے آپ کو بتایا تھا پریس کانفرنس میں، آپ نے وہاں سے اٹھایا. آپ نے اس مدعی کو وہاں سے، اور پھر جس دن ہم نے عدالت میں پیش ہونا تھا اس دن آپ نے اس کو پریشرائز کیا، ہراس کیا، اور اس بیچارے کو اپلیکیشن واپس لینا پڑی. تو آپ کا خیال ہے کہ 22A کی اپلیکیشن واپس ہو گئی تو آپ اس قتل کی ذمہ داری سے بچ جائیں گے؟ آپ نہیں بچیں گے، آج نہیں تو کل. اٹس آن ریکارڈ. آپ کو اس بات کا جواب بھی دینا پڑے گا، اس کا انصاف بھی ہوگا. ہمارے 8 شہداء KP میں سے ہیں. KP کا آپ کلچر دیکھیں،
اب وہ شہید جو ہے وہ زمین کے نیچے ہیں. یہاں پہ قبر کشائی ایک بہت بڑا کلچرل، یہاں ہی نہیں ایون پنجاب میں ایک آدمی وہاں شہید ہو کے آیا ہے، اس کی قبر کشائی کے لیے ایک وہ آپ دیکھیں کہ کیا کیا کنسٹرینٹس ہیں. آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ کئی ہمارے لوگوں کو ایون کے پی کے اندر بھی آپ نے کوشش کی، جن کے وہاں کاروبار ہیں اسلام آباد اور پنجاب میں، انہی شہداء کی فیملیز کو کیا آپ ان کو بلیک میل کریں؟ آپ ہماری زبان وہ جو ہے روک نہیں سکتے، چیزیں کھلے گی، آپ گھبرائیں نہیں. آپ نے شہداء کے خون کا مذاق اڑایا ہے. آپ وہ آدمی ہیں جس کے دامن پر اب تک حاملہ خواتین سمیت بہت سے لوگوں کا ماڈل ٹاؤن کا خون موجود ہے. آپ نے تو کہنا ہی ہے کہ گولی نہیں چلی. آپ نے اور کیا بات کرنی ہے؟ قاتلوں کو، معصوم پاکستانیوں کے ناحق خون پر پانی پھیرنے اور یہاں سے فرار ہونے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ کو کوئی غیبی امداد ہے اور آج آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے، قتل نہیں چھپتے ہوتے. ان میتوں یہ بڑی بھاری ہیں، ان کا وزن آپ نہیں اٹھا سکیں گے. آپ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ یاد دہانی اگر ان کو کرانی ہو تو ہم تفصیلات آپ کو دوبارہ دے دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز تھا، اس کے اندر ہم آپ کو ایف آئی آروں کے نمبر لکھ کے دیتے؟ اس کے اندر آپ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں لکھنا تھا. آپ بیٹھے ہیں نا کمیٹی میں، تفصیلات آپ آئے نا کے پی، آپ کو ہم پنجاب لے کے چلتے ہیں، آپ کو ہم بلوچستان لے کے چلتے ہیں. جس شہید کے کلخانی کے اوپر، دعا کے اوپر آپ نے مسجد میں چھاپے مارے اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا یہاں سے میت لے جاتے ہوئے، آپ کو ہم ان لوگوں کے گھروں میں لے کے جاتے ہیں. آپ کی آنکھیں کھلیں گی. آپ کو جو زخمی، جو ابھی بھی جو زخمی یہاں پہ پشاور کے ہاسپٹلز میں ہیں، ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں. لوگ پیرالائز ہو گئے ہیں. میری ایک زخمی سے بات ہوئی، وہ پیرالائز ہو چکا ہے گولی لگنے کی وجہ سے. ایک آدمی کو گولی یہاں سے گئی اور یہاں سے نکل آئی، وہ بول نہیں سکتا ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں بالکل اس قسم کی کوئی. آج تو میں یہ واضح طور پہ بتا دوں، اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا. تحریک انصاف جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی ہے. تحریک انصاف کے قائد نے ہمیں یہی تربیت دی ہے کہ جب حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ تو ایک انچ نہیں ہلنا ہے. یہ سارے جو نقصانات ہم نے کرائے ہیں، ہمارے قائدین نے، ہمارے ذمہ داران نے، ہمارے ورکرز نے اپنے کاروبار تباہ کرائے ہیں، اپنی فیملیز ڈسلوج کی ہے، اپنی جان پہ بھی کھیلے ہیں. وہ آپ کا خیال اس لیے تھا کہ ہم اپنے مطالبات سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. غلط فہمی آپ کی، اور یہ غلط فہمی آپ دور کر لیں. اور آج ایک اور گفتگو بھی ہوئی جس میں ایک اور وزیر نے، ایک تو ان کو یہ ویلے ہیں، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، ویلے لوگ ہیں، سوائے پریس کانفرنس اندر ہو رہے ہیں کم ہی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا جی کہ معیشت جو ہے نا وہ بڑی، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک وزیر ہے، کہنے کو تو انفارمیشن کے وزیر ہیں مگر بیسیکلی وہ ڈس انفارمیشن کے وزیر مجھے زیادہ لگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب معیشت تو پاکستان کی وہاں پہنچ گئی ہے کہ کیا ہی بات ہے، مطلب بلے بلے ہو گئی ہے. انہوں نے امریکہ لندن نو بھی پیچھے چھوڑنے لگے. نانیاں گلاں چھوڑو نا جی. دیکھیں، ایک طرف اڑان پروگرام میں لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ آج انہی کا یہ نومبر 2024 کی رپورٹ ہے، ڈکلائن آف 4%. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حکومت کے جاری شماریات کے مطابق ملک میں نومبر میں صنعت کی پیداوار میں -4% گروتھ ہے. ٹھیک ہے جی، -4%. اور مجموعی 5 ماہ میں گروتھ -1.2% ہے. مطلب اب یہ دیکھیں نا، یہ میڈیا میں نہیں آئے گا، یہ نہیں بتائیں گے، یہ اشتہار نہیں لگائیں گے. دیو نا قوم کو مبارکباد، 2 قوم کو مبارکباد. انڈسٹریل گروتھ نیچے جا رہی ہے، 1.8 ملین لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہیں ملک چھوڑ کے. تم کہو جی ہماری ریمیٹنس بڑھتی جا رہی ہے. مطلب میں ان کی اس کے اوپر حیران ہوں کہ یہ کس پکے منہ سے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کس طریقے سے یہ گفتگو کرتے ہیں. وہی وزیر صاحب جو ہیں وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے بڑی بڑی بڑکیں مار رہے تھے، بہت بڑی بڑی گفتگو کر رہے تھے. اس کے اوپر بات 190 وہ جو ملین پاؤنڈ والے مقدمات پہ بات کر رہے تھے. میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا یہ بڑا ایک پوائنٹ، میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی آنے سے پہلے. وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرمنل پروسیڈز ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ بھی آج اس نے کہا تھا کرمنل پروسیڈز ہیں. وہ اللہ کے بندے کچھ شرم کرو. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کرمنل پروسیڈ جو ہیں وہ وہ لانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ استعمال کیا گیا ہے. یعنی کہ تو پھر آپ سپریم کورٹ کے کسی جج کو بھی اندر کریں گے کرمنل پروسیڈز کے. مطلب سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کی مرضی کے بغیر تو نہیں نا استعمال ہوتا. تو پھر آپ اس میں کس کو لانا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف
آپ ہی کا ماتحت ادارہ نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جو بیان دیا ہے، جا کے بیان، میں آپ سے بیان بھی شیئر کر لوں گا، شاید میرے پاس ابھی نہ ہو، اس کی کاپی ہے، میں آپ کے ساتھ کسی گروپ میں شیئر کر لوں گا. اس میں آئی او کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرمنل پروسیڈز نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مس اپروپریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہہ رہا ہے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں ہے. وہ لکھ کے دے رہا ہے، یہ حضرت جڑے نے بڑے ویل انفارمڈ آدمی نے، یہ کہہ رہا ہے کہ جی کرمنل پروسیڈز ہیں، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ آؤ پھر سپریم کورٹ سے بات کرو، لاؤ نا، سب کو لاؤ. کیسی یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ عدالت عظمیٰ کو براہ راست فرضی جرم میں امپلیکیٹ کر رہے ہیں اور جرم میں سہولت کاری کا الزام دے رہے ہیں. تو الزام دے رہے ہیں تو ہوپ فلی یہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس پہ کریں گے بھی صحیح. اگر نہیں کریں گے تو پھر کم از کم منہ تو بند کریں گے نا، کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ کام آپ کر نہیں سکتے ہیں. اچھا دوسری بات ہے، یہ ہمیں چیلنج دے رہے ہیں رسیدیں دکھاؤ. بھائی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں رسیدیں دکھانے کے لیے. وہ جہاں رسیدیں تے تسی ملک تو باہر گئے سی بیمار ہونے دے باوجود تہاڈیاں رسیدیں آ گئی جے. آپ کی رسیدیں تو آج تک نہیں آئی ہیں. آپ کی رسیدیں تو والا معاملہ تو اسی 1 پار سے ہی شروع کر لیتے ہیں نا، تو اسی کے اندر پھر یہی 190 ملین والا معاملہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹرسٹی ہونے کے ناطے خان صاحب کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو اس میں امپلیکیٹ کرنے کی، اس من گھڑت کیس میں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، حق سچ کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے. آپ کی یہ تلواریں ان کے سر پہ لٹکتی رہیں، نہ آپ پہلے ان کا کچھ کر سکے ہیں، نہ آپ ان کا کچھ کر سکیں گے. میں زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں کو تھوڑا سا لمبا جو ہے وہ میں کر گیا ہوں. چیزیں اتنی ساری ہیں اور میں نے تو پھر اس میں پرائرٹائز کیا کہ جو جملوں پہ ہمیں زیادہ وہ ان کا پتہ لگا کہ مزگہ خیز ہیں، ان کا جواب جو ہے. جی سر، تازہ ترین صورتحال تو یہی ہے جس کے رسپونڈ میں ہم یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں. ابھی جب سوال جواب ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ تو ضرور پوچھیں گے اگر میرے سے رہ بھی گئے. دیکھیں سپریم کورٹ میں بحریہ کی جانب سے جو جمع کرائی گئی مشرقی بینک کی دستاویزات میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ ذاتی نوعیت کی رقم تھی جو پرائیویٹ ذرائع سے بذریعہ دبئی پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی ہے. نیب کی عدالت میں جمع ہوئے بیان کے حوالے سے میں آپ کو آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کیا کہہ چکے ہیں. حکومت پاکستان کے پاس اس کو ملکی خزانے میں رکھنے کے ثوابدیدی اختیارات نہیں تھے، لہذا یہ رقم سپریم کورٹ نے اپنے حکم کے ذریعے حکومتی خزانے میں بھجوائی ہے. یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی ان کو شیئر کرنا چاہیے. اب تو گورنمنٹ ان کے پاس ہے نا، سارے کاغذات کے نکلوا سکتے ہیں، تو اب یہ اتنا اچھل کود کرنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ان لوگوں کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ کچھ گھبرا سے گئے ہیں، کچھ پریشان سے ہو گئے ہیں. کوئی حالات جو ہیں وہ ان کو کیونکہ ہم نے جو ان کا بلف ہے، جو یہ ہمیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان مذاکرات سے بھاگ جائیں گے یا نہیں آئیں گے، وہ ختم ہو گیا ہے. اس سارے معاملے کے، اس ساری گندگی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اسٹیٹ پازیٹو. جب ملاقاتیں نہیں بھی کرائی گئی، خانے کا ہوتی ہے ملاقات، ہو نہیں ہوتی ہے کوئی بات نہیں، تم لکھ کے دے دو. ہم نے پھر بھی لکھ کے دے دیا. اور لوگ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن سے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں منظم پروپیگنڈا خان صاحب کی اہلیہ کے خلاف انہوں نے شروع کر دیا. منظم طور پہ ایک پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا. خان صاحب کی فیملی کے اوپر انہوں نے شروع کر دیا. ان کے وزراء 4 جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرنے لگ گئے. ہمارے لوگ ریاکشن میں بولتے ہیں اور وہ بولیں گے. یہ مت سمجھے کہ مذاکرات کی چیز دکھا کے آپ ہمیں خاموش کرا لیں گے. بولیں گے، آپ غلط بات کریں گے، آپ جھوٹ بولیں گے، ہم اس کا جواب دیں گے. آپ ظلم کریں گے، ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. آپ جبر کریں گے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں مذاکرات کا کوئی لالی پاپ ہے جو آپ نے ہمیں دے دیا اور ہمارا منہ بند ہو گیا؟ ایسے نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کی ذات سے ڈریں. جو ظلم آپ نے کیا ہے، جو قتال آپ نے کیا ہے، رب کی میں دوبارہ کہتا ہوں لاٹھی بے آواز ہے. آپ کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، یہ قوم آپ کو بھاگنے نہیں دے گی. یہ کمیشنز بنا دیں اور اس پہ، اور جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں اس پہ تحقیقات ہو جائیں تو قوم کے لیے بھی اور اس ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہے. اینڈ اسٹاپ ود دس نانسنس ایوری ڈے. جھوٹ بولنا اور پکے منہ بنا کے کہانیاں سنانا چھوڑیں، اس کو کام کی بات کیا کریں. تھینک یو. شیخ صاحب 24 نومبر کی بے شک حکومت ذمہ دار ہوگی، لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کارکنوں کا ایک ذہن بنا لیا تھا کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور اگر آپ واپس نہ آئے تو گھر والوں کو کہے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھا ہے. مطلب تم کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم پکنک کے لیے نہیں جا رہے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں.
جب جہاد کے لیے جانے تو اس میں یہ کچھ ہوگا تو کیا نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب بھی برابر کے شریک ہیں جب انہوں نے دیکھیں اب میں اس قسم کی اس کا کوئی جواب دوں گا تو کل کوئی ایک اور نیا پروپیگنڈا کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی یہ ترجمان پارٹی کے ہیں یا کے پی کے ہیں. دیکھیں بات سنیں, ہاں چلیں یہ شکر ہے آپ نے اچھا کلیئر کر دیا. میں اب یہ بھی بتا دوں کہ وہ بھی ایک جھوٹی خبر تھی جو کل پھیلائی گئی, مگر اس حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے, جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بندوق اٹھائیں اور جا کے بارڈر پہ چلے جائیں لڑ جائیں. ایک اچھا کام, نیک کام, بہت سی احادیث موجود ہیں جن کا مفہوم ہے کہ بہت سے اور نیک کام بھی جہاد کے مترادف ہیں. سو جب آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں, حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, حق کے لیے بات کر رہے ہیں, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جہاد ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کا مطلب یہ تھا, جب یہ گفتگو ہوئی, یہ اس وقت بھی بات کلیئر ہوئی تھی کہ حق کے لیے بات کرنا, کلمہ حق اٹھانا یہ جہاد ہے. اور یہ پرسیپشن کیوں کریٹ ہوئی, صرف آپ کے چیف منسٹر نے نہیں, بہت سے دوستوں نے یہ اور بات کی. اور یہ پرسیپشن اس لیے کریٹ ہوئی کہ پچھلی دفعہ جو لوگ گئے تھے ان پہ ربر بلٹس برسائی گئی تھیں, اور آپ کو میں یہ بتاؤں شیلنگ ہوئی تھی, اور لوگ شیلنگ سے بھی جو ہے, کئی لوگ جو ہیں وہ ان کو فیٹل انجریز ہوتی ہیں, ربر بلٹ سے بھی فیٹل انجریز ہوتی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کٹی پہاڑی کے مقام پہ اور ایک جگہ پہ, اور لاسٹ ٹائم جب آپ نے موبلائزیشن کی تھی تو اس وقت بھی کے پی کے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پہ لائیو ایمونیشن فائر کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ بالکل گاڑی کے اوپر سیدھا لائیو ایمونیشن فائر کیا گیا, اور یہ آن ریکارڈ ہے, کئی صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا. تو اگر پچھلا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یار یہ لوگ ایسے ہیں, گو کہ بالکل ہمارا ذہن نہیں تھا, ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی معصوم عوام کے اوپر سیدھی گولیاں برسائیں گے. تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے. تو یہ پارٹی کی بات ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ کلمہ حق اٹھانا, حق کی بات کرنا یہ جہاد ہے. مذاکرات کی 3 دور ہوئے ہیں, لیکن ڈیفس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں فریقین ایک پیج پر نظر نہیں آئے, جس کا رزلٹ آج بھی سامنے آیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ آپ کی کر رہے ہیں, اور بقول آپ کے کہ آپ کے مخالفین ڈاکو اور چور ہیں. تو جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ ڈاکو اور چور ہیں, تو آپ کو کیا زبردستی ان سے مذاکرات کے لیے بٹھایا گیا, یا نہیں کوئی مرضی اس میں شامل تھی کہ ان کے ساتھ مذاکرات لے کے آ گئے؟ دیکھیں جی, مذاکرات تو ہمارے سے تو ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں لے سکتا نا. کوئی یہ سمجھے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہم سے کوئی لے لے گا, کوئی کام کروا لے گا, ہمیں بٹھا دے گا, تو مذاق والی بات ہے. اب تحریک انصاف کی قیادت یا ذمہ داروں کو کوئی زبردستی بٹھائے گا, ہم سے زبردستی بیان تو دلوا نہیں سکے. اگر زبردستی ہمارے پہ چلتی ہوتی تو یہ جتنے 94 ایم این اے وہاں بیٹھیں گے تو سب پھر پھر ہو گئے ہوتے. اگر ہم پہ زبردستی چلتی ہوتی تو آج آپ کی حکومت ہوتی کے پی کی, اس میں تو سارا کام ختم ہو گیا ہوتا. زبردستی نہیں ہے. فارمیشن آف دی مذاکراتی کمیٹی خان صاحب نے اس لیے کی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 26 کے قتال کے بعد اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان خلیش, غصہ, نفرت جو پھیل رہی تھی, خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر بڑھ گئی اس حد سے جس حد تک پہنچ چکی ہے, تو شاید جب میں واپس آ کے ان چیزوں کو سنبھالوں گا تو میرے سے بھی واپس نہ ہو سکے, تو یہ اس قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس ملک کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں. سو ہی کریٹڈ اگین, نا وی ہیو سیڈ اٹ مینی ٹائمس, ہی ہیز اگین کریٹڈ اے ونڈو آف اپرچونٹی فار دی بیٹرمنٹ, اسیروں کے اور شہیدوں کے لیے. کوئی ہم پہ زور زبردستی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے تو آپ جو مرضی کہتے رہیں گے جسٹ بیکاز وی آر. دیکھیں ہمیں کتنی تکلیف ہوگی کہ ہم کل تک کہتے رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکے. ایک لارجر پکچر اور لارجر انٹرسٹ میں اگر ہمارے قائد نے یہ فیصلہ کر لیا تو ہم وہ بیٹھ گئے پاکستان کے مستقبل کی بہتری کے لیے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں چور کے ساتھ بیٹھ کے کسی معاملے پہ بات کر رہا ہوں تو وہ چور نہیں ہے کیونکہ میرا بیٹھنا اس کو لیجٹمیسی دے دے گا. نہیں, وہ تو جب تک چوری واپس نہیں ہوتی آپ چور ہیں بھائی جی. سر یہ بتائیے گا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں, بیرسٹر سیف, اور آج خبر چلی ہے علی امین گنڈاپور نے آرمی چیف سے ملاقات کی. کیا بیرسٹر گوہر کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو بڑی محبت ہے بیرسٹر صاحب سے, بار بار انہیں کا نام آتا ہے. بیرسٹر ہی ہے سر, وہ صبح کے سب سے پہلی پریس ریلیز اسی کی نظر آئی, 6 بجے. سر کیا کہتے ہیں بانی جی, عمران خان کب تک رہا ہوں گے, اور بیک ڈورز جو یہ چیزیں چل رہی ہیں, کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ اب براہ راست اسٹیبلشمنٹ اس میں آ گئی ہے تو کتنے عرصے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی والے بڑی خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو گئی. پہلے یہ بتائیں, یہ کون خوش ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی والے اچھا, جو بہت زیادہ خوش تھے کہ جی اچھا, ہمارے معاملات سنبھل رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ خان صاحب کی اجازت سے آرمی چیف سے ملے تھے, اور پھر فوری طور پر اس کی تدبیر ہوئی ہے کہ آرمی کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کہ
इन्होंने कोशिश की सियासी बात की, लेकिन हमने पहले ये नहीं जो उनसे आप कहा पहले कि ये जो सियासी लोगों के का काम है हमारे साथ ये सियासी बातें न करें। तो क्या आप समझते हैं कि आपके आप सर किस चैनल से थे, मेरे जहन में जाओ? मैं आज टीवी से। अच्छा, आज टीवी ने ये चलाया है कि जो तरदीद आई है वो आर्मी की तरफ से आई है? जी चलाया आपने? हाँ नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है, क्योंकि जो मैंने टिकट्स देखे हैं हाँ आपने तो उस पर ज़रा लिखा हुआ। तो भी आपको जो है ना पता है कि क्या अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा मैं ज़रा क्लियर कर लूँ आपसे। अच्छा चलें चलें ठीक है, मैंने कहा क्योंकि मेरे इल्म में नहीं था, आप लोगों ने सब ने सारे चैनल ने ज़रा चलाया। अब आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। एक्चुअली स्टेटमेंट अब बयान जो है वो क्योंकि आपके चैनल ने तो हिम्मत नहीं की नाम चलाने की, मगर आपने कर दिया। अच्छा को भी अपने साथ फिर से मौजूद लेते ठीक है चलें देखें आपका जो एक वो था मेरे उसमें क्या जो पॉइंट था, जो मीटिंग हुई है, देखें बात सुनें, जो मीटिंग थी वो फिर अगेन क्योंकि ये सवाल जो है उसके नेशनल और पार्टी के हवाले से है, आई वुड बी सेइंग दिस, जो मीटिंग हुई है वो स्केड्यूल थी, वो आपकी सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से हुई है। और खान साहब ने जो आज बात की है, आप शायद उसी का रेफरेंस दे रहे हैं। तो पहले दिन से पार्टी ये कहती रही है कि हमें मीनिंगफुल डायलॉग करना है। अच्छा, मुझे ये नहीं अंदाज़ा हो रहा कि क्यों ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती हैं। पहले दिन से, आज से नहीं। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब जेल में आपके दोस्तों से, भाइयों से, सहाफ़ियों से ये कहते रहे हैं कि वी आर फॉर मीनिंगफुल डायलॉग, और मीनिंगफुल डायलॉग को हम डिफ़ाइन करते रहे हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग उस एंटिटी के साथ होता है हु इज़ एबल टू डिलीवर, जो कुछ डिलीवर कर सके। ठीक है जी। और इधर ही आपके पास बैठ के मैंने आपको कहा था कि अगर इफ़ उस मीनिंगफुल डायलॉग का फेस जो है वो ये हुकूमत है तो सो बी इट। अगर ये हुकूमत उस मीनिंगफुल डायलॉग का वो चाहे, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मुलाकात हुई भी है तो उसमें इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है जिस किस्म के लोग जो हैं वो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत से पुराने चीफ मिनिस्टर्स ही आपके उस मीटिंग में मौजूद थे। हमारे चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, आपके गवर्नर भी मौजूद थे। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का अगर चेयरमैन जो है वो, जो कि खुद केपी से ताल्लुक़ रखता है और केपी के सेंसिटिव इजला से ताल्लुक़ रखता है, इफ़ ही बिकम्स पार्ट ऑफ इट, सो इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अलाइड की मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि हमारे मेरे और वज़ीर आला की उनके साथ अलाइड की मुलाकात हुई है और हमारे मामलात अभी सुधर जाएंगे हमारे मामलात। देखें, लेकिन वहाँ से ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बाकी पार्टियों से मुख्तलिफ होता है। वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे मौजूद थे जो सियासी तौर पे हमारे ख़िलाफ़ हैं, जैसे कि आपके गवर्नर यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि बहुत सी और जमातें हैं जिनका हमारा सियासी जो है एक बहुत लंबा चौड़ा इख्तलाफ है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी इनपुट्स हों जो हम अपने सियासी मुखालिफिन के सामने ना देना चाहते हो, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मजाक का तो नहीं है। सर, आपने एक बात की गैबी इमदाद की, और अगर किसी ने मिल लिया तो वो मतलब है कि कोई किसी दुश्मन मुल्क की फौज से तो नहीं मिले। गैबी इमदाद की आपने बात या को खुदा ना खासा उस मुलाकात के बाद को हमारे पे पर्चे ख़त्म तो नहीं हो गए, या उस मुलाकात के बाद हमारे केस तो नहीं उठाए गए। और उस मुलाकात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने सुनी नहीं है। और ये हुकूमत हम ये कहते हैं कि आपने ये देखा, ये डॉक्यूमेंट, इसमें हमने इंस्टॉल्ड हुकूमत लिखा है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में हमने क्या लिखा है? इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट। तो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट होती है तो एस्टेब्लिशमेंट की इंस्टॉल्ड होती है ना, तो उसी गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो यार आप मुलाकात के ऊपर खप रहे हैं, छोड़ें कोई और बात करें। सर, आपने गैबी इमदाद की बात की, और ये बरसर इक़्तिदार पार्टियां जो होती है वो गैबी इमदाद की तरफ क्यों देखते हैं? वैसे तो बात यह है कि हम सब कोई जो गैबी इमदाद हमें बताई गई है, हमारे घरों में पैदाइश में हम सब मुसलमान हैं, और हम हमेशा जब कोई काम ऐसा करते हैं तो हम गैबी इमदाद जो है वो चाहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। मगर जिस गैबी इमदाद की मैं बात कर रहा था उसकी तरफ सियासत में सियासतदान तब देखते हैं जब उनके पल्ले वोट शोट नहीं होते हैं, जब आवाम उनको रिजेक्ट कर देती है, जब उनका कोई बयानिया नहीं होता है, उनकी कोई डिलीवरेंस नहीं होती है। सो ये उस सूरत में होता है जब आपका सियासी बयानिया ख़त्म हो चुका होता है और आपके पल्ले कुछ नहीं रहता, और इससे परहेज़ करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कौन सी मुलाकात? ये मैं आपको खान साहब से पूछ के बताऊँगा।